دروشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. وقال أيضا من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوجه أحسن من زوج الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ کرام، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، ہم سب جو ہے بہت دیر سے دینی پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. اب وہ کیسے سنا ہے اور کیسے دیکھا ہے وہ تو ہر انسان جانتا ہے. ایک تو ہے مقصد کہ صرف بھیڑ جمع کر لینا اور اس رات کا وقت گزار دینا، اور ایک یہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر بچوں نے، بچیوں نے ہمارے سامنے کیا پڑھ کر سنایا ہے، کیا پیش کیا ہے، ہم اس کو بغور سماعت فرماتے تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میری تقریر کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اور میں کوئی مقرر نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک طالب علم ہوں جو اپنا سبق سنانے کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. ورنہ میرے بزرگ اور دوستوں، تقریباً 2، 2.5، 3 گھنٹے سے بچوں اور بچیوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے، شاید میں ایک ہی موضوع لے کے چلوں اور بچوں اور بچیوں نے انیک موضوع پیش کیے ہیں. ہر موضوع پر تقریر ہوئی ہے. اگر آپ دھیان سے اور غور سے سنتے تو ان باتوں کے اندر بڑی اونچی اونچی باتوں نے کی ہے، اور ہر موضوع پر انہوں نے تقریر کی ہے، اور ہر موضوع کو ہمارے سامنے کھول کے رکھا ہے. اور ایک مائک پر کھڑے ہو کر، اسٹیج پر کھڑے ہو کر جب بولنا شروع کیا کہ زبان کا تھوک ختم ہو گیا ہے. یہ میری حالت ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ ان بچیوں نے اور بچوں نے کتنی بے باکی اور نڈرتا سے جو ہے اپنے پروگرام کو پیش کیا ہے. آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر وہاں اسٹیج پر چڑھ کے دکھائے، سلام کر کے دکھائے. اس کے سلام کرنے کے اندر یہ ڈر محسوس ہو جائے گا. تو آپ اس بات کو سوچیے اور سمجھیے کہ 10-12 سال کی بچی اور 15 سال کا بچہ اور 10 سال کا بچہ کہ جنہوں نے مائک کے اوپر کھڑے ہو کر نڈرتا اور بہادری سے اپنے پروگرام کو پیش کیا ہے اور آپ کے سامنے ہر موضوع کو کھول کے بیان کیا ہے، آپ نے کیا سنا ہے؟ کیا سنا آپ نے؟ بہت کچھ کہہ کے چلی گئی وہ بچے اور بچیاں.
لیکن ہم سب جو ہے بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، غور سے نہیں سنا ہم نے۔ میں تو بہت مختصر سا پروگرام سنا، آپ لوگوں نے تو 2.5-3 گھنٹے سے پروگرام کو سنا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں اور ان بچیوں کو جنہوں نے پروگرام پیش کیا ہے اور ایک بہت اہم موضوع کے اوپر اپنی بات کو رکھی ہے، اور اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر نڈرتا اور بہادری سے جنہوں نے پروگرام پیش کیا ہے ان کو مبارکباد ہے، اور ان کے استادوں کو اس سے زیادہ مبارکباد ہے کہ جنہوں نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو تقریر کی شکل میں اور نعت اور نظم کی شکل کے اندر ان کو رٹایا ہے، ان کو اوپر محنت کی ہے، تب جا کے وہ اس کہنے کے اور اس بولنے کے قابل ہوئے ہیں۔ یوں ہی ان نیتاؤں کے بھاشن اور بکواس کر دینا اور ان کے بچوں کا نعت اور تقریر پیش کرنا برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ اس کو سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، وہاں کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والے اور بغیر علم والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک یوں ٹھوکا بندی کرتا ہے اور ایک قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہے۔ آپ ان دونوں کو توازن نہیں رکھ سکتے ہیں، ان دونوں کو ایک چوٹی پر کھڑے نہیں کر سکتے۔ جب میرے رب نے فرق بیان کیا ہے، جب میرے رب نے ان کے مقام کو بدلا ہے، جب میرے رب نے ان کو عزت بخشی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے والے؟ ہمارے بے عزتی کر دینے سے، ہمارے گالی دے دینے سے اور کسی کے احترام کو کم کر دینے سے کسی عالم اور حافظ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ عزت اور ذلت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جس کو چاہتا ہے عزت کی چوٹی پر بٹھا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کی گھڑے میں ڈال دیتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے، بہت اچھا اور خوبصورت پروگرام پیش کیا۔ میں کوئی جو ہے مغالبہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو صرف یوں ہی من گھڑت باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ بہت خوبصورت اور اچھا پروگرام پیش کیا ہے بچوں اور بچیوں نے۔ اگر یوں ہی محنت کرتے رہیں تو بتاؤ یہ آپ کا مکتب کہاں جائے گا؟ مکتبوں کے اندر محنت جو ہوتی ہے وہ کہیں کہیں دیکھیے، اللہ کرے کہ ہر گلی اور ہر نکڑ اور ہر محلے کے اندر ایسے مکتب ہونے چاہیے جہاں جو ہے بنیادی تعلیم دی جاتی ہو۔ مدرسوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں مکاتب، مدرسوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں مکاتب، اس لیے کہ بنیاد تو وہی مضبوط ہوتی ہے، نیند وہی رکھی جاتی ہے، جڑیں تو وہی سے تیار ہوئی جاتی ہے۔ اس لیے آئندہ اس بات کا تہیہ و ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ جب بھی بچے پروگرام پیش کریں گے ہم ان کو بغور سماعت فرمائیں گے، ان کی باتوں پر توجہ دیں گے، دھیان سے سنیں گے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا کہا ہے، یہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے اور اس نے کیا ہم کو پڑھ کر سنایا ہے۔ بچوں نے سال بھر محنت کی ہے اور آپ گپ شپ کر کے اپنے پروگرام کو سن رہے ہیں۔ کتنی محنت کی ہے استاد کو پتا ہوگا، کتنی محنت کی ہے، اور اس بچے کو پتا ہوگا کہ کتنی محنت کی ہے، اور آپ یوں ہی صرف چائے اور پانی میں سن کے چلے گئے، چائے پانی کے اندر ٹائم پاس کر دیا نہیں۔ آپ اپنا وقت، قیمتی وقت لے کر آئے ہیں تو قیمتی وقت، قیمتی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت کی قیمت کو بھی سمجھیے۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ گزرا وقت اور گزرا سمے واپس نہیں آتا ہے، یاد رکھیں آپ، پوری کائنات مل کر آپ کی زندگی کے 1 سیکنڈ واپس نہیں کر سکتی ہے، پوری کائنات مل کر۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بڑی محفل اور بڑی مجلس کے اندر آنے کا موقع دیا ہے۔ اس لیے شاید پروگرام سنتے سنتے ایک وقت گزر گیا، کافی وقت گزر گیا تو آپ کی آنکھوں میں نیند کا خمار بھی ہو سکتا ہے۔ میں بہت مختصر بات کروں گا آپ سے، اس لیے توجہ کے ساتھ میرا سبق سنیے گا۔ سب جاگ رہے ہیں نا؟ کہیں کہتے کہتے مجھے نیند آ جائے، اس لیے جاگ کے رہنا، تھوڑی دیر بات کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سنیے، بخاری شریف نے کتاب کو شروع کیا بخاری علیہ الرحمہ نے، تو سب سے پہلے وہی کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد ایمان کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد علم کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد عمل کا ذکر فرمایا۔ یہ پورا کا پورا مقصد دنیا کے اندر آنے کا مقصد بیان فرمایا۔ یہ دین ہم تک وحی کے ذریعے پہنچا ہے، اللہ کا قرآن وحی کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے سرفراز بھی فرمایا ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ علم۔ علم کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ ان مکاتب کے اندر جن بچوں نے علم دین حاصل کیا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر روشنی بھر چکی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کم سے کم علم دین سے ہم اپنے آپ کو چسپاں کریں، علم دین سے مناسبت اختیار کریں، ان مدارس اور مکاتب سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اپنے آپ کو منسلک کریں۔ میرے بزرگوں، یہ زندگی جو ہے بہت مختصر سی زندگی ہے جو ہر انسان کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دے، جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں، جو قانون آپ لے کر آئے ہیں، جو قاعدہ آپ لے کر آئے ہیں، جو شریعت اور جو نبوت آپ لے کر آئے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نبی جو آپ کو دے اس کو تو پکڑ لو، اور جس چیز سے میرے نبی منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ اس کا نام دین ہے۔ یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ ہم اپنی جو زندگی کہاں گزار رہے ہیں، اپنے وقت کو کہاں برباد کر رہے ہیں؟ ہم اپنی حیثیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ان بچوں نے جو دین سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے، منسلک کیا ہے، ربط بنایا ہے، تو میرے بزرگوں اسی طریقے سے ہم اور آپ کو بھی دین سے وابستہ ہونا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کون سا دین لے کر آئے ہیں، کہ جس دین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں نے تمہیں دو چیزیں دی ہیں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کائنات کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ دین نام اسی چیز کا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اور ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ ہے، اسی کا نام دین ہے۔ ہم اپنی ساری زندگی کو سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کر پھر موازنہ کریں کہ میری زندگی کے اندر اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ انسان اپنا موازنہ اور محاسبہ خود کرے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ کے اس بالیہ گاؤں کے اندر کوئی ایسا مائی کا لال ہے جو کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں اتنے سال دنیا کے اندر زندہ رہوں گا، یا مجھے مرنا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے اور ہر انسان کو دنیا چھوڑنی ہے۔ لیکن سمجھدار انسان کون ہے؟ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، جو اپنے آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کون سا دین لے کر آئے ہیں، اس دین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ بہت اہم چیز ہے دین، کہ دین کے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے۔ دین کے بغیر انسان دنیا میں رہتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اندھیرے کے اندر زندگی گزار رہا ہو، جیسے دنیا کے اندر ایک کورے کاغذ کی طرح زندگی گزار رہا ہو۔ آج میرے بزرگوں دوستوں، حالات بہت زیادہ بدل چکے ہیں اور چاروں طرف اسلام کے ڈاکو اور مسلمانوں کے اوپر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم خود ہی نہ سنبھلے تو یاد رکھیں میرے بزرگوں دوستوں، ایک دن ہمیں آنسو بہانے پڑیں گے۔ اس لیے یہ دنیا کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں ہے،
یہاں کا نقصان بڑا نہیں، یہاں کا فائدہ بڑا نہیں، یہاں کی عزت بڑی نہیں، یہاں کی ذلت بڑی نہیں، یہاں کی کامیابی اور ناکامی بڑی نہیں ہے۔ یہ بہت مختصر وقت ہے جو انسان دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا، اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ تو ان بچوں نے بہت ہی خوبصورت پروگرام پیش کیا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دینی تعلیم، کتاب الوحی کے بعد پھر دینی تعلیم میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دینی تعلیم کتنی ضروری ہے، علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کا قرآن ہر انسان کے سینے کے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن کے بغیر میرے بزرگوں نہ دنیا کے اندر کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ جو شخص قرآن پڑھے، قرآن کا علم حاصل کرے، قرآن کو سیکھے اور قرآن کے اوپر چلے، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنا جائے گا جس تاج کی روشنی اور جس تاج کی چمک چاند و سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، پورے حدیث نبویہ اٹھا کر دیکھیں۔ ہم دنیاوی علم کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے بیٹے کو عالم نہ، کسی کو انجینئر نہ بنائیں، کسی کو پروفیسر نہ بنائیں، کسی کو ڈاکٹر اور ماسٹر نہ بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم دین بھی حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو علم دین کے ساتھ بھی وابستہ کریں۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن کا علم حاصل کیا ہے، اس کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنا جائے گا کہ جس تاج کی روشنی چاند و سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ کوئی قرآن کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ انجینئر کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، پروفیسر کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، ماسٹر کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ کئی قرآن و حدیث کے اندر یہ نہیں ہے، لیکن حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے کیا خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اس لیے ہر انسان قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے، ان مکاتب کی حیثیت کو، ان کے مقام کو سمجھے، اپنے بچوں کو علم دین سے وابستہ کریں اور ان مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ جس انسان نے صحابہ اکرام کا یہ عالم تھا کہ جب تک قرآن سے نہ لگا تھا ان کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے قرآن کو اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا تاریخ کا مدعا سنایا ہے کہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ کامرانی والے ہیں۔ آج ایک حافظ کی اور ایک عالم کی ہمارے نزدیک کیا عزت ہے، وہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی عہدیدار آ جائے، دنیا کا کوئی ڈگری والا آ جائے، کوئی بڑا پروفیسر یا ڈاکٹر آ جائے، تو ہر انسان اس کے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت کو بیان کرنے لگ جاتا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو باادب کھڑا کرتا ہے، اس کے سامنے بڑے مہذب طریقے سے پیش آتا ہے۔ لیکن ایک حافظ اور ایک عالم ہمارے سامنے سے گزرتا ہے تو سلام تک کرنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے، سلام تک کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے، اور اس کو بڑی گری ہوئی اور گھٹیا نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں یاد رکھیں، اگر ایسا اگر ہم کر رہے ہیں تو بڑے 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 گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغدو عالما، یا تو تم عالم بنو، او متعلما، یا تم طالب علم بنو، او مستمعا، یا تم علم کو سننے والے بنو، او محبا، یا تم علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، فلا تکن الخامسہ، فرمایا کہ پانچویں قسم کے مت بننا، اگر پانچویں قسم کے بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض اور نفرت رکھو۔ ایک عالم کو دیکھنا یقینی عبادت ہے، ایک عالم کی زیارت کرنا یقینی ثواب ہے، ایک عالم کی زیارت، ایک حافظ کی زیارت، ایک امام کی زیارت یقینی ثواب اور یقینی عبادت ہے۔ اس لیے علم دین کی اہمیت کو سمجھیں، علم دین کو اپنے سینوں سے لگائیں اور ان کے لیے اپنے سر کے تاج کو پر بچھا دیں، اپنے سروں کی پگڑیوں کو بچھا دیں، کل قیامت کے دن اللہ پاک آپ کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے کے اندر ہوگا، لیکن ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے مراتب کو پار کرتا جا۔
جنت کے دردوں پر چڑھتا جا، جب تک تیرا قرآن مکمل نہ ہو تب تک تو جنت کے مراتب پر ٹھہرنا مت، بلکہ بڑھتے چلے جانا، بڑھتے چلے جانا۔ کہیں ایسی حدیث دکھاؤ کہ کسی پروفیسر کے بارے میں، ڈاکٹر کے بارے میں، ماسٹر کے بارے میں آیا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ علم دنیا حاصل نہ کرو، بلکہ حاصل کرو۔ ہر گھر کے اندر ڈاکٹر اور ماسٹر پروفیسر ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہم مومن بنے، سب سے پہلے ہم مسلم بنے، اور سب سے پہلے علم دین حاصل کرنے والے بنے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن مومن بننے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، مومن بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ہم مسلمان تو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر کو مانتے ہیں، ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، فرشتوں پر رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر رکھتے ہیں، سب پر یقین رکھتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ لیکن رابعہ شامیہ نے کیا اشعار فرمائے ہیں؟ تعصی اللہ وانت تزم حبہ هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لعنه فإن المحب لمن يحب مطيعه۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، اور فرمایا کہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کون کون کرتا ہے؟ ارے ہاتھ تو اٹھاؤ کم سے کم۔ سب محبت کرتے ہیں تو سب کے چہروں پر نبی کی سنت ہونی چاہیے، سب کے بدن پر نبی کا لباس ہونا چاہیے، اور سب کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت۔ شاید یہی تو کہہ رہے ہو کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا اعلان کیا جاتا ہے تو سب کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں، لیکن جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو پیٹھ موڑ کے چلے جاتے ہو۔ جب اللہ کا منادی آپ کو آواز دیتا ہے تو آپ کے کانوں میں کوئی جو بھی نہیں رہتی۔ جب آپ کو حافظ اور عالم علم دین کے لیے پکارتا ہے تو آپ ان کی سنائی نہیں کرتے ہیں، اور نبی کی سنت کا معاملہ آتا ہے، اور نبی کے پیغام کا معاملہ آتا ہے، نبی کی شریعت اور سنت اور نبی کی نبوت کا معاملہ آتا ہے تو میرے بزرگوں ہماری جو ہے ساری بھیگڑی نکل جاتی ہے۔ تعصی اللہ وانت تزم حبہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو فرمایا کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا پڑے گا۔ زبانوں سے محبت نہیں چھڑتی ہے، زبانوں سے دعوے نہیں چلا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بہت سارے منافق تھے جو زبانوں سے، زبان حال سے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، لیکن ان کا عمل اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانتے ہو۔ ان کا عمل اس بات کا دعویٰ کرتا تھا، اور ہم بھی اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں ایمان؟ مومن بننا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم مسلمان تو ہیں لیکن مومن بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ مسلمان کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے، اور مومن کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مانتا ہے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد نبی کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آئے اور تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ اٹھو۔ صحابی کا نام ہے حارث بن مالک، مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اٹھو۔ اور فرمایا کیف انت، تم کس حال میں ہو، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ ایک روایت میں ہے کیف اصبحتم، کہ تم نے صبح کس حال میں کی ہے، کیف اصبحت کہ تم نے صبح کس حال میں کی ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کس حال میں ہو۔ آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کون ہو؟ فلاں چودھری ہوں۔ ہم تو اپنا تعارف یوں ہی کروائے گا نا، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہو، فرمایا کہ میں فلاں ہوں، اور صحابی سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو، تو صحابی نے فرمایا انا مومن، میں مومن ہوں۔ وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں جب ہوتی تھی تو وہ ایمان اور قرآن پہ ہوا کرتی تھی، اور ہماری باتیں ہوتی ہے تو وہ دنیاوی چیزوں پر ہوتی ہے، اور دنیاوی عہدوں پر ہوتی ہے، اور دنیاوی تعارف پر ہوتی ہے۔ دھیان سے سننا، صحابی رسول نے کیا فرمایا؟ تو کون ہو؟ فرمایا کہ انا مومن، میں مومن ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، مومن حقا، کیا تم سچے مسلمان ہو؟
صحابی رسول نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مومن حقا، سچا مسلمان، سچا مومن ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، فرمایا حارث بن مالک، ہر ایک چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، لکل حق حقیقت، فما حقیقت ذالک، کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، آپ کے مومن ہونے کی حقیقت کیا ہے، گارنٹی کیا ہے، دلیل کیا ہے، سند کیا ہے؟ اگر ہم سے یہ پوچھے کہ تم کون ہو، ہم مسلمان ہیں، کیا دلیل ہے؟ تم سے پوچھے کہ کون ہو کہ مومن ہے، کیا دلیل ہمارے پاس؟ کوئی ایسا عمل ہے جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوال کیے اور صحابی ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ مومن ہوں، سچا مومن ہوں، کیا حقیقت ہے تمہارے ایمان کی، کیا سند اور کیا دلیل ہے؟ اب صحابی رسول کا جواب سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مومن ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے اصفت نفسی من الدنیا، اصفت نفسی من الدنیا، کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا ہے، میں نے اپنے سینے سے، اپنے دل سے، اپنے گریبان سے، اپنی چاہت سے دنیا کی محبت کو نکال کر پھینک دیا ہے۔ یہاں تو دنیا کی محبت کھٹ کھٹ کے بری پڑی ہے، ہر وقت دنیا سوار رہتی ہے، جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو دنیا کی ہوتی ہے، اگر سوتے ہیں تو دنیا پر سوتے ہیں، اگر اٹھتے ہیں تو دنیا پر اٹھتے ہیں۔ بہت اچھی اور قیمتی حدیث سنا رہا ہوں، آپ غور سے سننا، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، توجہ سے سننا، کہ عزفت نفسی من الدنیا، کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا ہے، دنیا کی محبت میں نے اپنے دل سے نکال کر پھینک دی ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی محبت کے لیے ہم گالی دے رہے ہیں، دنیا کی محبت کے لیے ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم دنیا کی محبت کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دنیا کی محبت کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں، ہم دنیا کی محبت کے لیے دغا بازی کر رہے ہیں، ہم دنیا کی محبت کے لیے چوری کر رہے ہیں، ہم ڈھاکہ زنی کر رہے ہیں، ہم دنیا کی محبت کے لیے حلال و حرام کو بھول گئے ہیں، ہم دنیا کی محبت کے لیے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کی محبت کے لیے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کی محبت کے لیے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کی محبت کے لیے شریعت اور سنت کو چھوڑ دیا۔ بتاؤ کہ دنیا کا حال کیا ہے؟ ہم نے کس حد تک دنیا کو چاہ رکھا ہے اور کس حد تک ہم نے دنیا کو اپنے سینے میں ڈال رکھا ہے۔ عزفت نفسی من الدنیا، کہ میں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مومن ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ میں نے اپنے سینے سے دنیا کو نکال کر پھینک دیا ہے، کوئی محبت نہیں دنیا کی، یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں سب کے سب دنیا کی محبت میں ہو رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کی محبت کرنے سے دنیا بڑھ نہیں جاتی اور دنیا کی محبت کو کم کر دینے سے دنیا گھٹتی نہیں ہے۔ ہر چیز کا تعلق تقدیر سے ہے، کل شیء بقدر، ہر چیز کا تعلق تقدیر سے ہے۔ آپ دنیا حلال سے کمائیں، حرام سے کمائیں، جائز طریقے سے کمائیں، ناجائز طریقے سے کمائیں، نماز چھوڑ کر کمائیں، نماز پڑھ کر کمائیں، یا آپ صبح اور شام کا خیال کر کے کمائیں، یاد رکھیں میرے بزرگوں، دوستوں، جتنی آپ کی کھوپڑی اور چوپڑی میں لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ آپ کو کبھی نہ مل سکتا ہے۔ اس لیے انسان عقل مند وہ ہے کہ جو دنیا کو دین کے ساتھ لے، جو دنیا کو حلال طریقے سے لے، جو دنیا کو اللہ کے حکم کو پورا کر کے لے، جو دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ رہے۔ تو صحابی رسول نے فرمایا عزفت نفسی من الدنیا، کہ میں نے اپنے سینے سے دنیا کو نکال کر پھینک دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مومن ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے، وہ اسہرت اللیل، رات بھر جاگتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ رات بھر جاگتا ہوں۔ کس لیے؟ ان چوپالوں کے اوپر بیٹھ کر نوجوانوں کے لیے موبائل استعمال کرنے کے لیے، فیس بک اور واٹس ایپ چلانے کے لیے، یا ٹویٹر چلانے کے لیے، یا اپنے وقت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ وہ اسہرت اللیل، رات بھر جاگتا ہوں، فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، رات بھر جاگتا ہوں، موبائل دیکھنے کے لیے نہیں، رات بھر جاگتا ہوں، فیس بک چلانے کے لیے نہیں، رات بھر جاگتا ہوں کسی برے کام کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس لیے جاگتا ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔
اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے جنت کے کیسے محل ہیں؟ بیچ میں ایک حدیث یاد آئے اسی کے تعلق سے. جنت میں ایسے محل ہیں یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها کہ جس کی اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہے. ایسا کوئی بالیہ میں کوئی ڈیڈوانا تحصیل کے اندر ایسا کوئی محل ہے کہ جس کے اندر کی چیزیں باہر سے نظر آتی ہو اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہو؟ ایسے محل اللہ نے جنت میں تیار کر رکھے ہیں. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اعد لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. جب سارا بالیہ سو رہا ہو ایک تو نوجوان کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھتا ہے. اللہ نے یہ محل ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ نے یہ محل ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتے ہوں. اللہ نے یہ محل ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں. لمن اطعم الطعام جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں، وافشى السلام جو لوگوں کو سلام کرتے ہو، وصلى بالليل والناس نيام جب پورا گاؤں سو رہا ہو اس وقت چند نوجوان کھڑے ہوتے ہیں اور وہ وضو کر کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محل ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو صحابی رسول کیا کرواتے ہیں؟ وہ اسحرت اللیل رات بھر جاگتا رات کو جاگ کر اللہ کے سامنے راز و نیاز کریں. میں کہہ رہا ہوں زندگی کے اندر سکون بھر جائے گا، مزہ آئے گا عبادت کرنے کے اندر. اللہ سے باتیں کریں گے. وہ اسحرت اللیل وہ ازمات الیحاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مومن ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ دن بھر پیاسا رہتا ہوں. کیا مطلب؟ یہ کچھ دن بعد میں کیا شروع ہونے والا ہے؟ ارے پیاسے رہیں گے کیا ہوگا؟ وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو بالی والوں کو پتہ ہی نہیں کیا کہتے ہیں اس کو. ارے بھوک اور پیاس رکھنا یہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ رکھنے کو کہتے ہیں. روزہ رکھتے ہی نہیں ہوں گے. کون کون نوجوان روزہ رکھتا ہے؟ بتاؤ سب ہاتھ اوپر کر کے. او ماشاءاللہ سارا بالیہ ہی. بہت اچھی بات ہے. پھر تو بہت خوبصورت لوگ ہو آپ لوگ، اچھے لوگ ہو. اس لیے صرف رمضان میں روزے فرض نہیں ہیں، روزوں کے ساتھ ساتھ مکمل نماز بھی فرض ہے. اور صرف روزے میں ہی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری ضروری نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹہ اللہ کی فرما برداری ضروری ہے. اللہ کے اوامر پر عمل کرنا ضروری ہے، اللہ کی منہیات سے بچنا ضروری ہے. تو صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مومن ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ میں دن بھر پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں. فرمایا کہ چوتھی میرے مومن ہونے کی چوتھی دلیل یہ ہے کأنی انظر الی عرش ربی حین یجاء بہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عرش قیامت کے دن جب لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اور چاروں طرف قیامت برپا ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور اللہ کا عرش لایا جائے گا، گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دنیا کے اندر قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں. کبھی قیامت کا منظر خیال آیا؟ کبھی قیامت کا منظر خیال آیا؟ فرمایا کہ اس کے بارے میں خیال کریں کہ قیامت میں کیا عالم ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ جب ہر انسان نہیں بلکہ نبی بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. ہر انسان نفسی نفسی میں. اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ہر انسان بلکہ نبی بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. تو وہ منظر انسانوں کے سامنے ہو کہ میرے سامنے وہ منظر بھی ہو کہ قیامت کا دن کیا ہوگا جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے کہ گویا کہ قیامت کا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ میرے ایمان ہونے کی، مومن ہونے کی چوتھی دلیل ہے. اور میرے مومن ہونے کی پانچویں دلیل فرمایا کہ کأنی انظر الی اہل الجنۃ یتزاورون فیہا کہ جنتیوں کی آپس کی ملاقات میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہے. گویا کہ جنت کا نظارہ بھی میں اپنی آنکھوں سے کر رہا ہوں. یہ پانچویں علامت. اور چھٹی علامت کیا ہے؟ کأنی اسمع اہل النار فرمایا کہ جہنمیوں کی چیخ اور پکار اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جواب سنے ہیں تو آپ نے حضرت حارث بن مالک کے کندھے پر تھپ تھپی ماری اور فرمایا کہ حارث تو ایسا مومن ہے کہ تیرا دل ایمان کی روشنی سے بھر چکا ہے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مومن بنائے.
جب مومن بنیں گے میرے بزرگوں دوستوں تب جا کے جنت ملے گی۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، اس ایمان پر محنت کریں، اور جس طریقے سے صحابہ نے محنت کی ہے اور جس طریقے سے دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قربانی دی ہے، اسی طریقے سے صحابیہ نے بھی قربانی دی ہے۔ عورتیں دین کے اندر پیچھے نہیں رہی، عورتوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، بڑی سخت دھوپ ہے اور سورج بالکل سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور سخت دھوپ کا اور سخت گرمی کا عالم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی گرمی کے اندر باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت عمر کو ہوا لگی کہ ابو بکر اس وقت باہر نکلے ہیں، عمر بھی باہر نکلے۔ راستے کے اندر ملاقات ہوتی ہے، حضرت عمر پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو بکر کس وجہ سے آئے ہیں؟ کیا وجہ بنی، کیا مجبوری بنی ہے کہ آپ اس وقت اپنے گھر کو چھوڑ کر سخت دھوپ کے اندر باہر نکلے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر میں کسی اور وجہ سے نہیں نکلا ہوں، صرف اس وجہ سے نکلا ہوں کہ بہت زبردست طریقے سے بھوک لگ رہی ہے، بہت سخت بھوک لگ رہی ہے اور بہت سخت دھوپ نے مجھے مجبور کیا ہے اس دھوپ اور گرمی کے اندر باہر نکلنے پر۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ابو بکر جس وجہ سے تو نکلا ہے اسی وجہ سے میں نکلا ہوں، اسی وجہ سے میں نکلا ہوں۔ دونوں صحابی اس بات پر گفتگو کر ہی رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں اس سخت دھوپ اور گرمی میں کیوں نکلے ہو؟ تو دونوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت گرمی اور دھوپ کے اندر ہم کو جو ہے بھوک نے مجبور کیا ہے نکلنے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر سن، جن وجہ سے تم دونوں نکلے ہو اسی وجہ سے تمہارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نکلا ہے۔ تینوں جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو تمہیں ایک جگہ لے کر چلتا ہوں، شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ ابو ایوب انصاری کے یہاں آتے تھے، کبھی نہ کبھی کچھ دودھ ملتا، کبھی روٹی ملتی، کبھی کچھ ملتا، کبھی کھجور ملتی۔ لیکن جس دن یہ دونوں صحابی کو لے کر آئے ہیں یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے اس وقت کو ٹال کر آئے، اس لیے ابو ایوب انصاری جو چیز رکھا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو کھلا پلا کر باغ میں کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ دروازے پہ دستک دی، ابو ایوب انصاری کو آواز دی تو ان کی اہلیہ ان کی بیوی نکلتی ہے، ان کی بیوی نکلتی ہے اور نکل کر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتی ہے کہ خوش آمدید، آپ کے لیے خوش آمدید ہو، آپ کے لیے اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے لیے، آپ تشریف رکھیے، میں ابھی جو ہے ابو ایوب انصاری کو بلا کر لاتی ہوں۔ دیکھیں کیسا جذبہ تھا دین کے لیے کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے کھانے کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابہ کو دیکھ کر کیا کہتی ہے آپ تشریف رکھیے، میں اپنے شوہر کو ابھی بلا کر لے آتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری پاس میں باغ میں کام کر رہے تھے، ان کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی ابو ایوب انصاری کے کانوں میں یہ آواز پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں۔ ابو ایوب انصاری دوڑتے ہوئے آئے، آپ بات دھیان سے سننا، ابو ایوب انصاری دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر فرمایا کہ خوش آمدید آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے لیے، آپ تشریف رکھیے، میں ابھی آپ کے لیے کچھ کھجور لے کر آتا ہوں۔ اپنے باغ کے اندر گئے ہیں، کچھ کچی اور کچھ ادھ کچی اور کچھ پکی ہوئی تینوں قسم کی کھجوریں لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کہ آپ کھجور نوش فرمائیے، میں اتنی دیر میں کچھ اور انتظام کرتا ہوں۔ گئے اور ایک جانور کو ذبح کیا اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ تم روٹی بناؤ۔ کیوں بناؤ؟ کہ تم روٹی بنانا جانتی ہو۔ اس لیے نہیں فرمایا کہ تم روٹی بناؤ، تمہارا روٹی بنانے کا کام ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم روٹی بناؤ اس لیے کہ تم روٹی بنانا جانتی ہو۔ میرے بزرگوں، جس طریقے سے ہم اپنا حق رکھتے ہیں اسی طریقے سے یہ عورتیں بھی اپنا حق رکھتی ہیں۔ جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے یہ عورتیں بھی اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتی ہیں۔ جس طریقے سے صحابیہ نے، جس طریقے سے صحابہ نے دین کے لیے قربانی دی ہے، کہیں صحابیہ اور صحابہ کرام کی بیویاں پیچھے نہیں رہی ہے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو دین کے اندر مقدم رکھا ہے اور ہر محلے کے اندر، ہر مرحلے کے اندر، ہر جگہ پر اور ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ خیر، روٹی بنائے گی، گوشت تیار کیا گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو جیسے ہی روٹی اور گوشت آپ کے سامنے آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کون ہے؟ دو جہاں کے بادشاہ۔ اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو نہ آپ کا وجود ہوتا نہ چاند و سورج کا وجود ہوتا۔ جو دنیا کا سردار ہے اور خاتم النبیین ہے، نبیوں کا سردار ہے، اللہ کا محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر آپ چاہتے تو پوری دنیا کو سونے کا بنا دیا جاتا، لیکن آپ کا عالم یہ ہے کہ کافی دنوں کے بعد گوشت اور روٹی اپنے سامنے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے۔ صحابہ اکرام پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقت، کتنی محنت اور کتنے وقت کے بعد میں اور کتنی بھوک کی شدت کے بعد میں یہ نعمتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور پھر بھی آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر ابو ایوب انصاری کا آواز دی کہ ابو ایوب ادھر آؤ۔ آدھی روٹی توڑی اور اس کے اوپر کچھ بوٹی رکھی اور فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ، اس لیے کہ میری بیٹی نے بھی ایسی چیزیں کئی دن ہو گئی جن کے پیٹ میں ابھی تک نہیں گئی ہے۔ میرے بزرگوں، ہم نے صرف فاطمہ اور مریم کا نام ہی سنا ہے، ہم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ کتنی مشقت اور کتنی پریشانی کے ساتھ انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ فاقے پر فاقے گزرتے تھے، بھوک پر بھوک گزرتی تھی، لیکن کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا، کبھی حضرت علی کا گریبان نہیں پکڑا۔ اور فرمایا کہ ابھی ایک بچی تقریر کر رہی تھی حضرت فاطمہ کے بارے میں کہ جب ان کا جنازہ رخصت ہوا تو فرمایا کہ وہ بھی پردے کے اندر، اور یوں فرمایا کہ میرے جنازے کو رات کے وقت لے کر جانا، میرے جنازے کو رات کے وقت لے کر جانا تاکہ لوگوں کی نگاہیں میرے جنازے پر نہ پڑیں۔ یہ عالم تھا پردے کا، یہ عالم کا، یہ حال تھا پردے کا۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو صحیح کریں، اپنے چال چلن کو صحیح کریں، اپنے ڈھنگ کو صحیح کریں، اپنے گھروں کے اندر دین کو زندہ کریں۔ ان بچوں کے لیے سب سے بڑا مدرسہ آپ ہی ہیں۔ اگر آپ نے ان کے کانوں کے اندر کلمہ پڑھا دیا ہے تو کل بچپن کے اندر اگر آپ نے ان کو اللہ کو پہچانا ہے تو بچپن کے اندر یہ بچے آپ کو پہچانیں گے۔ اگر آج آپ نے ان بچوں کو اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، گھروں کے اندر ان کو کلمہ پڑھایا تو کل آنے والے کل کے اندر یہ آپ کی عزت اور آپ کا احترام کریں گے کہ ماں کیا ہوتی ہے، بیوی کیا ہوتی ہے، بچے کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، یہ ہر ایک کے حقوق کو پہچانیں گے۔ اس لیے جب گھر کی عورتوں کے اندر دین آتا ہے تو بڑوں کے اندر اور بزرگوں کے اندر اور مردوں اور بھائیوں کے اندر دین آنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر میرا دین صرف میری دہلیز تک ہے، میرے گھر میں نہیں ہے، تو یاد رکھو آپ کی دینداری زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میں ماں بہنوں سے کہوں گا جو سارے گاؤں سے جمع ہو کر آپ اپنا قیمتی وقت لے کر آئی ہیں اور آپ نے اپنی نیند کو قربان کیا ہے اور آپ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آئے ہیں، کتنی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن اس لیے آج اس میں مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دین کو زندہ کریں گے، پردے کو زندہ کریں گے، زیب و زینت کو گھر میں رکھیں گے، بغیر اجازت کے اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے اور ان بچوں کا گھر کے اندر مدرسہ لگوائیں گے۔ بچوں کا مدرسہ تو ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کی گود سے دین ملتا ہے، اس کو اخلاق سکھایا جاتا ہے، اس کو کلمہ سکھلایا جاتا ہے، اس کو الف سکھلایا جاتا ہے، اور وہ ننھا منا بچہ اپنے استاد سے کیا سیکھ کر آیا ہے، پھر ماں آ کر پوچھتی ہے کہ بیٹے تو نے کیا پڑھا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنائیں، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ اور مالک تھے کہ آپ 63 سال دنیا کے اندر زندہ رہے، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63,000 سال بھی دنیا میں رہنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل سکتی تھی، لیکن حضرت جبریل تشریف لے کر آتے ہیں، حضرت جبریل تشریف لے کر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول عش ما شئت فإنک میت، آپ دنیا میں جتنا چاہیں جی لیں، ایک دن تو آپ کو ہی مرنا پڑے گا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ میرے نبی سے کہا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں اس بات کو سوچو اور کوشش کرو کہ ہر انسان کو دنیا چھوڑنی ہے، نہ موت جو آئے گا، موت جو آئے گی، بالکل موت جب آئے گا تو نہ کسی بڑے کو دیکھتا ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتا ہے، نہ مالدار کو دیکھتا ہے، نہ عورت کو دیکھتا ہے، نہ مرد کو دیکھتا ہے، کسی کو نہیں۔ جس
کا وقت جب آ جاتا ہے لا یستاخرون ولا یستقدمون، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، اور روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گا؟ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ جتنا چاہیں دنیا میں جی لیں، نبی جی ایک دن تو آپ کو بھی دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو چاہے عمل کر لیں اچھا یا برا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے چاہے دنیا میں محبت کر لیں، ایک دن وہ محبت ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی اور شوہر کی محبت، ماں باپ کی محبت، جائیداد کی محبت، یاد رکھیں موت کے اوپر ساری محبت ختم ہو جانی ہے۔ جب تک جسم کے اندر روح اور جان ہے اس وقت تک میرے بزرگوں دوستوں جب تک حیات ہیں تب تک ہم اعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب جسم سے روح نکل جائے گی ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بھی محتاج ہو جائیں گے۔ اس لیے خوش قسمت اور عقل مند انسان وہ ہے جو آدمی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اس لیے ہم بڑے اور بوڑھے اور نوجوان اور بچے اور بچیاں اور ماں اور بہنیں سب اس بات کا عزم مسلم اور نیت و ارادہ کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ آج سے اللہ کے اوامر کے اوپر چلیں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کریں گے، اور ہم ان مکاتب کو مضبوط کریں گے اور اپنے بچوں کو مدرسوں سے اور مکاتب سے جوڑیں گے اور ان مکاتب کا ہر طریقے سے خیال کریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔